أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اس واقعے کی راویہ ایک مبلغہ خاتون ہے جو قصیم شہر میں غسل میت ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہے. وہ کہتی ہیں کسی مدرسے کی مڈل لیول کی ایک طالبہ کا انتقال ہو گیا. اس بچی کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی. اس کا نام نوف تھا. جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں. غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا. وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور مغسلہ کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھی طرح غسل دے سکوں. میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حیران اور ششدر رہ گئی. اللہ کی قسم اس کے چہرے سے نور کی شعائیں جیسے اٹھ رہی تھیں جیسے خوب تیز روشنی ہے. میں اس کے چہرے کی تابانی دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی. میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں ان میں سے کچھ نارمل کیفیت میں ہوتی اور بعض سے ناگوار بدبو محسوس ہوتی تھی. کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا مگر اس لڑکی کا معاملہ الگ تھا. اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا. دوران غسل میں نے دیکھا کہ محسوس ہو رہا تھا اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی جیسے نماز میں تشہد کی حالت میں اٹھائی جاتی ہے. میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے. مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا. میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا. اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر اندر مغسلہ میں آ گئیں. میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا. اس کی ماں اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومتی رہی اور بالخصوص اپنی بیٹی کی نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا. 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا, میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواؤں گی. چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جانتی ہیں اس لیے آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیجیے گا. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ مجھے اس کی تمام چیزیں بھجوا دیجیے گا, میں انہیں تقسیم کر دوں گی. جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کاٹنز میں پیک تھی. میں نے پہلا کاٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے. وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے, نہ وہ تنگ تھے نہ باریک اور نہ چھوٹے. میں نے دوسرا کاٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے. وہ سب بھی پورے بازوؤں والے, ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے. سب لباس انتہائی سادہ تھے. وہ شوق اور بھڑکیلے نہیں تھے بلکہ جاذب نظر اور بہترین لباس تھے. ان کا فیبرک باریک نہیں تھا کہ جسم نظر آئے. میں جو کاٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا. ایک کاٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم تھے. میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی. میں جان گئی کہ اپنی زندگی میں یہ لڑکی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنانے والی رہی ہے. اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے. راویہ کہتی ہیں کاٹن بند کرنے کے بعد میرے دل اور پھر ایمان کی کیفیت میں ایک تغیر, ایک انقلاب بپا ہو گیا. میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عزم اور جذبہ محسوس کیا.
میں جلدی سے اپنی کپڑوں والی الماری کی طرف گئی، میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیا و حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے نوف پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں سے اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ مبلغہ کہتی ہے میں نے ام نوف کو فون کیا اور اسے اس ماڈرنزم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا، جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سوسائٹی کے چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ عز و جل کے احکام اور سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو دنیا کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں کہ رب تعالی انہیں کل قیامت کے دن سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طبقے اور رجحانات کی مصنوعی چکا چند سے متاثر ہو کر نیم عریاں اور سخت چست ٹائٹ لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں تہذیب یافتہ بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں، سچی توبہ کریں، احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں۔ نوف کی ہی عمر یا ادھیڑ عمری میں بالآخر ہم سب نے اپنے رب العالمین کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔